ان دنوں جو اچھی چیز سامنے آ رہی ہے وہ حکومت اور اپوزیشن کو آپس میں بات چیت کا موقع مل رہا ہے۔ اس سے پہلے تک مذاکرات کی بات یا آفر تو کی جاتی تھی لیکن عملی طور پر کچھ نہیں کیا جاتا تھا۔ اب بجٹ سیشن کے دوران حکومتی اور اپوزیشن ارکان آپس میں ملاقاتیں کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، اپوزیشن لیڈر کا چیمبر بھی استعمال ہو رہا ہے اور کئی جگہوں پر بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ اب ملاقاتیں تو ہو رہی ہیں لیکن کھنچاؤ کی صورتحال اب بھی برقرار ہے۔ ایک بڑی پیش رفت بھی جلد ہی ہونے والی ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات کو آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دوسری جانب آج ایرانی صدر کا اہم دورہ بھی ہے اور ساتھ ہی عمران خان سے ملاقاتوں کا دن بھی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک بار پھر اڈیالہ جیل کے باہر جمع ہونے کے حوالے سے کال دی جا چکی ہے۔ اس حوالے سے بھی خبر کو آج کی ویڈیو کا حصہ بنائیں گے۔ میں ہوں سہرش خان، میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ ان دنوں بجٹ سیشن کئی حوالوں سے اہم جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کی جو پیشکش کی جا رہی تھی، اس مرتبہ پاکستان تحریک انصاف نے اس پیشکش کا کھل کر خیر مقدم کیا ہے، اسے باضابطہ طور پر قبول کر لیا ہے۔ اس سے پہلے اگرچہ پچھلے سال کے آخر میں وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کی پیشکش کی تھی، لیکن بظاہر پاکستان تحریک انصاف بھی اسے ایک کاغذی کارروائی ہی کہتی تھی اور محض لفظی ایک کام کے طور پر اسے سمجھا جا رہا تھا کہ اس کا پریکٹیکلی کوئی اس کی امپلیمنٹیشن نہیں نظر آئی۔ لیکن اس مرتبہ پاکستان تحریک انصاف نے حکومت کی پیشکش کا کھل کر خیر مقدم کیا ہے، باضابطہ طور پر اس کو قبول کر لیا ہے۔ بیرسٹر گوہر میڈیا سے گفتگو میں واضح کر چکے ہیں کہ وہ مزید کسی باضابطہ دعوت کا انتظار نہیں کر رہے، بلکہ انہوں نے حکومت کی پیشکش کو ویلکم کیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ ابھی تک باقاعدہ گفتگو کا آغاز نہیں ہوا، مذاکرات کی میز کے قریب بھی نہیں پہنچے۔ وہ پہلے ٹی او آرز بنے گے، قیادت آپس میں طے کرے گی کہ کن نکات پر کن چیزوں پر بات چیت ہوگی۔ بظاہر اس مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے رویے کے اندر بھی تبدیلی دیکھی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے مذاکرات کی شرط عمران خان کی رہائی کی بات سے شروع ہوتی تھی، لیکن اب پاکستان تحریک انصاف کا موقف واضح ہے کہ پہلے عمران خان سے ملاقات کرائی جائے تاکہ ان سے باقاعدہ مینڈیٹ لیا جا سکے کہ بات چیت کا رخ کیا رکھنا ہے، ہمارے پاس اتھارٹی ہوگی اس کے بعد۔ دوسری جانب قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی، جن کے پاس واضح طور پہ عمران خان کی جانب سے دیا گیا اصل مینڈیٹ ہے، انہوں نے بھی مذاکرات کے معاملے کے اوپر مثبت رد عمل دیا ہے۔ ساتھ ہی وہ بھی کہتے ہیں، صحافیوں سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ دنیا امید پر قائم ہے، آپ امید رکھیں انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی اور کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ پاکستان میں اس وقت سیاسی صورتحال اہم ہے اور دوسری طرف اہم سفارتی سرگرمیاں بھی جاری ہیں۔ منگل کا روز ایک طرف جہاں ایرانی صدر کے دورے کے حوالے سے بہت اہم ہے، تو دوسری جانب ساتھ ہی عمران خان سے ملاقاتوں کا دن بھی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے آج پھر اڈیالہ جیل پہنچنے کی کال دے رکھی ہے، لیکن اس مرتبہ تبدیلی یہاں پر بھی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اس مرتبہ ورکرز کو، کارکنان کو اڈیالہ جیل پہنچنے کی کال نہیں دی گئی، بلکہ صرف اور صرف ایم این ایز، ایم پی ایز اور سینیٹرز کو اڈیالہ جیل کے باہر بلایا گیا ہے تاکہ عمران خان کی بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جا سکے۔ دوسری جانب آج ہی ایرانی صدر بھی وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر ایک روزہ دورہ اسلام آباد پر پہنچ رہے ہیں۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو اڈیالہ جیل جانے دیا جاتا ہے یا پھر سفارتی مصروفیات کی وجہ سے خود پاکستان تحریک انصاف مثبت رد عمل شو کرتے ہوئے یہ کال خود ہی موخر کر دیتی ہے۔ دوسری جانب اڈیالہ جیل میں آج جن وکلاء اور رہنماؤں کی فہرست دی گئی ہے، انتظامیہ کو بھجوائی گئی ہے، جو آج ملاقات کرنے کے لیے جن کے نام کاغذ میں ہے، اگرچہ ملاقات نہیں ہوتی اور آج بھی توقع کے مطابق امکان یہی ہے کہ نہیں ہوگی، لیکن جو فہرست دی گئی ہے اس میں بیرسٹر گوہر علی خان کا نام شامل ہے، سلمان اکرم راجہ، علی زمان، حیدر مجید، عمران خان اچکزئی اور شمسہ کیانی کے نام شامل کیے گئے ہیں۔ اب توقع یہی کی جا رہی ہے کہ ہر ہفتے کی طرح آج بھی عمران خان سے ملاقات نہیں کی جائے گی، لیکن یہ سب لوگ پارٹی ذرائع کے مطابق اڈیالہ جیل پہنچیں گے اور پھر وہاں پہ آگے جو اسٹریٹجی ہوگی اس کے حوالے سے دیکھا جائے گا۔ بہرحال امکان یہی ہے کہ کیونکہ آج ایرانی صدر کا اہم دورہ بھی ہے، تو اس صورتحال کے اندر کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو، سیکیورٹی کی کوئی صورتحال اس سے کوئی افیکٹ نہ ہو کسی طرح سے، لہٰذا یہ جو معاملات ہیں جلد از جلد اڈیالہ جیل کے باہر وائنڈ اپ کر کے وہاں سے لوگ چلے جائیں گے۔ دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے ایک سینئر صحافی کے مطابق بجٹ پاس ہونے کے فوراً بعد عمران خان سے ملاقاتوں کا امکان بڑھ چکا ہے۔ اس حوالے سے اشارہ دیا جا چکا ہے پاکستان تحریک انصاف کو بھی بظاہر اب اگلا ہفتہ اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ ویسے تو میڈیا رپورٹس کے مطابق 24 جون کو یعنی بدھ کے روز کل بجٹ منظور ہونے کا امکان بہت زیادہ ہے، اور اگر بجٹ منظور ہو جاتا ہے تو پھر ان صاحب کی خبر کے مطابق جمعرات کا جو روز ہے وہ ویسے بھی عمران خان سے ملاقاتوں کا روز ہوتا ہے، لیکن
ملاقات کے حوالے سے بھی یہ اہم دن ہوگا۔ اگر بجٹ کل منظور ہو جاتا ہے تو دیکھنا ہے کہ جمعرات کو ملاقات ہوتی ہے یا نہیں، اور اگر ملاقات نہیں ہوگی، جس کا امکان زیادہ بتایا جا رہا ہے، تو پھر اس کے بعد اگلا ہفتہ جو ہے یعنی پیر سے شروع ہونے والا ہفتہ وہ اہم ہے۔ عمران خان سے ملاقات کا جو روز ہے اگلے کسی ہفتے کے اندر رکھا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب مذاکرات کے ہی معاملے کے اوپر اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا بھی ایک بیان انہی دنوں سامنے آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے اراکین روز مجھ سے ملتے ہیں، لیکن انہوں نے باضابطہ مذاکرات کے بارے میں اب تک کوئی بات نہیں کی، نہ ہی اپوزیشن نے اسپیکر آفس سے کوئی رابطہ کیا ہے۔ ہم وزیر اعظم کی پیشکش پر ان کے جواب کے منتظر ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ، بنیادی مطالبہ یہی ہے کہ باضابطہ مذاکرات سے پہلے عمران خان سے ایک بار ملاقات کروا دی جائے۔ پچھلے سال بھی بظاہر ملاقات کا یہ مطالبہ نہیں مانا گیا تھا، اس وقت بھی مذاکرات جو ہیں وہ پھر وہیں پر تقریباً شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئے تھے، اور اس بار بھی بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے۔ لیکن اس مرتبہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ خود جو ہے عمران خان سے ملاقات یا پاکستان تحریک انصاف کے معاملات کو لے کر سنجیدہ یا پھر حل کی طرف جانا چاہ رہی ہے، بظاہر نظر آ رہا ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر بھی جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے کچھ صحافی ہیں، وہ بھی کچھ اسی قسم کے تبصرے ان دنوں کر رہے ہیں کہ عمران خان سے ملاقات کا راستہ جلد ہی ہموار ہونے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے جو طریقہ کار ہے وہ بھی وضع کر دیا گیا ہے، جس کے اندر خاص طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر ملاقات ہوتی ہے تو باقی بہنوں کی ہو جائے گی، لیکن علیمہ خان کی عمران خان سے ملاقات پر پابندی برقرار رہے گی۔ تو اس صورتحال کے اندر اس مرتبہ پاکستان تحریک انصاف بھی مذاکرات کے معاملے کو سنجیدگی سے آگے دیکھ رہی ہے، لیکن ایسی صورتحال کے اندر ایاز صادق کا یہ بیان کچھ کھینچا تانی کو ظاہر کر رہا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کی پیشکش پر ہم اب بھی ان کے جواب کے منتظر ہیں۔ دوسری جانب بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ اب ہم باضابطہ مزید کسی دعوت کے منتظر نہیں ہیں، ہم نے اس کے اوپر یس کر دیا مذاکرات کی کال پر۔ دوسری جانب گزشتہ روزی وزیر قانون اعظم نذیر طارق کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اپوزیشن لاء کمیٹی میں اپنا کردار ادا کریں۔ مزید انہوں نے کچھ طنزیہ انداز میں یہ بھی کہا کہ ناراض ہو کر بیٹھ جانا اور مراعات لینا قانون کی حکمرانی نہیں، عمران خان کو سزا عدالت نے سنائی ہے، حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ بظاہر نون لیگ کا اپنا دوہرا معیار یہاں پہ نظر آتا ہے۔ جب نواز شریف کو سزا سنائی گئی تھی تب بھی نون لیگ جو ہے خود اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام لگاتی تھی۔ آج بھی ان کا جملہ بہت مقبول ہے نواز شریف کا کہ مجھے کیوں نکالا، تو بظاہر اس وقت وہ یہ عدالتوں سے نہیں پوچھتے تھے بلکہ نظام سے پوچھتے تھے اس وقت کے، تو وہ سزا بھی بظاہر اس وقت عدالتوں نے ہی سنائی تھی۔ لیکن آج عمران خان کے معاملے کے اوپر